کام جو شب برات کی رات کو ضروری کاموں میں سے ایک کام ہے، وہ بڑا ہی پیارا کام ہے۔ وہ میں حدیث سناتا ہوں، پھر آپ سمجھ جائیں گے وہ کام کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہی پیارے صحابی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو آدھی رات قیام کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، اللہ پاک اپنے اس بندے کو ساری رات قیام کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز با جماعت، آگے فجر کی نماز با جماعت پڑھنے والے کو اللہ پاک ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج کی جو رات ہے شب برات کی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، بڑی ہی خاص رات ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا اور جو ضروری کام ہے ہم نے یہ کرنا ہے، عشاء کی نماز بھی با جماعت پڑھنی ہے اور فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھنی ہے۔ یہ ضروری کام جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ایک اور کام جو شب برات کے ضروری کاموں میں سے کام ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے کام کرنا جس کی وجہ سے اللہ پاک بندوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ آج کی رات ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایسے کام کرنے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کی ہر بندے کو ہی ضرورت ہے۔ کوئی بھی بندہ خدا کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہے۔ ہر بندہ ہی اللہ کی رحمت چاہتا ہے۔ ہر بندہ ہی یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ پہ اپنی رحمت فرما دے، رحمتوں کا نزول فرما دے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کی جو رات ہے ہمیں چاہیے ہم ایسے کام کریں جن کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، جن کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ وہ پنجابی کا شاعر کہتا ہے نا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جائے میرا۔ اور پنجابی کا شاعر کہتا ہے، جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے۔ اگر میں اپنی نمازوں کو دیکھوں، اگر میں اپنے روزوں کو دیکھوں، اگر میں اپنی تلاوتوں کو دیکھوں، اگر میں اپنی عبادتوں کو دیکھوں، شاعر کہتا ہے یا اللہ عبادتیں اتنی نہیں ہیں، جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا رحمت رب دی بلے ہی بلے بلے۔ اللہ کی رحمت ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما دے، رحمتوں کا نزول ہو۔ تو قرآن و حدیث میں ہمیں کچھ کام ایسے بتائے گئے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وہ کام سن لیں اور کوشش کریں کہ آج کی رات ہم نے وہ کام ضرور کرنے ہیں، کیونکہ آج کی رات خاص رحمتوں والی رات ہے، شب برات کی رات ہے۔ تو اس رحمت والی خاص رات میں ہم نے کام بھی وہ کرنے ہیں جن کی وجہ سے اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما دے۔ تو پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ کام یہ ہے کہ ہم نے تقوی کو اختیار کرنا ہے۔ کس کو اختیار کرنا ہے؟ تقوی۔ ہمارے دلوں میں خوف خدا ہو، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تقوی کو اختیار کرنا ہے۔ جب ہم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ پاک ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے شب برات کی رات، وہ کام یہ ہے کہ ہم نے دعا مانگنی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ جب کوئی مسلمان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نا، اللہ کو وہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ جب کوئی مسلمان رب سے مانگتا ہے، اللہ کا وہ مسلمان بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس بندے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔
اللہ سے جب دعا مانگتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا آسمان سے نیچے اترتی ہے، نیچے سے دعا اوپر جاتی ہے۔ اوپر سے بلا آئی، نیچے سے بندے نے دعا کر دی یا اللہ میری بلاؤں کو دور فرما۔ بلا آسمان سے اترتی ہے، دعا نیچے سے جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا اور دعا کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ دعا کی اور بلا کی کشتی ہوتی ہے۔ کب تک کشتی ہوتی ہے؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن؟ نہیں میرے بھائیو، حدیث پاک میں آتا ہے دعا اس بلا کے ساتھ قیامت تک کشتی کرتی رہتی ہے اور اس بلا کو زمین پہ نہیں آنے دیتی۔ اللہ سے دعا مانگنا، اللہ پاک کی بارگاہ میں گر گرانا، رونا، التجائے کرنا اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے۔ اللہ بلائیں دور فرما دیتا ہے، اللہ رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ تو آج کی رات جو شب برات کی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، ہمیں چاہیے ہم کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجائیں کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ ایک اور کام جو آج کی رات آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے مخلوق خدا پہ مہربانی۔ مخلوق خدا پہ مہربانی، ہم لوگوں پہ رحم کریں گے، اللہ ہم پر اپنا رحم فرمائے گا۔ ہم لوگوں کے ساتھ رحم والا معاملہ کریں گے، اللہ ہم پر اپنی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما دے گا۔ تو میرے بھائیو، آج کی رات خصوصی طور پہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اللہ کی جو پیاری مخلوق ہے ان کے ساتھ مہربانی کرنی ہے، رحم والا معاملہ کرنا ہے، شفقت والا معاملہ کرنا ہے، مسلمانوں کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کرنا ہے۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو ہمارا دین اسلام یہ کہتا ہے اللہ تم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ اور ایک اور کام جو آج کی رات ہم نے کرنا ہے وہ کام یہ ہے کہ آج شب برات کی رات ہے، ہم نے اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے جو بندہ ایسے کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس پر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج کی رات شب برات کی رات ہے، بڑی ہی اہم رات ہے۔ یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ شب برات کی رات جو کام ضروری ہوتے ہیں ان ضروری کاموں میں سے ایک ضروری کام یہ ہے کہ ہم وہ اعمال کریں جن کی وجہ سے ہمیں اللہ کی رحمتیں نصیب ہوں۔ ایسے ہی آج کی رات کے جو ضروری کام ہیں ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم توبہ و استغفار کریں، کیونکہ آج کی رات وہ عظیم الشان رات ہے۔ اللہ رب العزت اس رات میں بے شمار لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے۔ صحاح ستہ کی یہ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی جب 15ویں رات آتی ہے تو اللہ پاک اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر جلوہ فرماتا ہے، اور پھر کیا فرماتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا رب شعبان کی 15ویں رات کو قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ وہ قبیلہ جس کی سب سے زیادہ بکریاں ہوتی تھیں، اور یہ نہیں فرمایا، کچھ حدیثوں میں تو یہ آیا ہے قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر۔ اور ترمذی شریف میں جو حدیث پاک ہے اس میں اکثرہ کے الفاظ ہے، لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالوں سے زیادہ لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے۔ یہ آج کی رات وہ رات ہے، تو ہمیں چاہیے اس رات کو ہم توبہ و استغفار کریں، توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے۔ اور توبہ کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، بس یہ نہیں کہتے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ کچھ بندے ہوتے ہیں ان کو توبہ کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، بس یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ یہ توبہ نہیں ہے، توبہ کے لیے بھی ہمارے بزرگان دین نے کچھ باتیں لکھی ہیں۔ 3 باتیں توبہ کے لیے ضروری ہیں، 3 باتیں، ان تینوں باتوں میں سے ایک بات بھی نہ ہو توبہ قبول نہیں ہونی۔
ہمارے بزرگان دین نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے جب توبہ کرنی ہے تو 3 باتوں ضرور کرنی ہے۔ پہلی بات اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے، جو گناہ کیا اس کا اعتراف کرنا ہے۔ مثلا ایک بندہ بے نمازی ہے، اب اس کا ذہن بن رہا ہے کہ بس آج میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ سے میں روزانہ نماز پڑھا کروں گا، میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اب توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس گناہ کا اعتراف کرے، یا اللہ میں بے نمازی، یا اللہ میں نماز نہیں پڑھتا رہا، اس کا اعتراف کرے اپنے گناہ کا اللہ کی بارگاہ میں، اعتراف کرے۔ اب دوسری بات کیا ہے؟ اعتراف کرنے کے بعد پھر اس پہ شرمندگی بھی ہو، کیا ہو؟ شرمندگی بھی ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ دل میں پکا ارادہ ہو کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اب یہ نہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اور دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں نے کل بھی نہیں پڑھنی۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ اصل توبہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ کا اعتراف کر کے پھر اس پہ شرمندہ ہو کر اللہ سے پکا وعدہ کرے، یا اللہ آئندہ نہیں ایسا ہوگا، یا اللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ہے توبہ کا طریقہ، اور اس میں بھی بڑی تفصیل ہے، باتیں تھوڑی مشکل ہے، کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی، اس میں بھی تفصیل ہے۔ دیکھیں بعض گناہ ہوتے ہیں جن کا تعلق ہوتا ہے حقوق اللہ کے ساتھ، اور بعض گناہ ہم ایسے کرتے ہیں جن کا تعلق ہوتا ہے حقوق العباد کے ساتھ۔ حقوق اللہ کے جو حقوق ہیں، جیسے نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، حج نہ کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عبادات کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، یہ حقوق اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس میں بھی آگے تھوڑی تفصیل ہے، سمجھے میری بات کو۔ نماز ایک بندہ چھوڑتا ہے، روزے چھوڑتا ہے، حج چھوڑتا ہے، زکوٰۃ چھوڑتا ہے، یہ عبادات ہیں، اس سے اگر توبہ کرنی ہے نا پھر اس کا طریقہ یہ ہے، علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے، اور جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کی قضا کرنا بھی واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بس کہیں یا اللہ اتنے سال جو نمازیں نہیں پڑھی تھی ہمیں معافی دے دے۔ میرے بھائیو، توبہ بھی کرنی ہے، معافی بھی مانگنی ہے، اور ان نمازوں کی، ان روزوں کی آپ نے کیا کرنا ہے؟ قضا بھی کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ قضا کرنی ہے۔ ایسے ہی بے وضو بندہ قرآن پاک کو ہاتھ لگا دیتا ہے، اب اس کی قضا تو کوئی نہیں ہے۔ اب اس کے بارے میں آپ نے کیا؟ شراب نوشی کرتا ہے، یہ بھی گناہ ہے، اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ والے جو گناہ ہیں یہ صرف آپ نے توبہ کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پکی نیت کرنی ہے، یا اللہ آئندہ جو میری زندگی ہے میں اس زندگی کو نیکیوں میں گزاروں گا۔ ٹھیک ہے جی؟ جن گناہوں کا تعلق عبادت سے ہے توبہ بھی کرنی ہے اور اس کی قضا بھی کرنی ہے، اور جن گناہوں کا تعلق عبادت سے نہیں ہے اس کی صرف توبہ کرنی ہے۔ یہ تو ہو گیا حقوق اللہ۔ اچھا آگے حقوق العباد۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ذمے کچھ حقوق مقرر فرمائے ہیں۔ ماں باپ ہیں تو ان کے ذمے اولاد کے حقوق ہیں، اولاد ہیں تو ان کے ذمے ماں باپ کے حقوق ہیں، استاذ ہے تو استاذ کے ذمے شاگرد کے حقوق ہیں، شاگرد ہے تو شاگرد کے ذمے میں استاذ کے حقوق ہیں، میاں بیوی ہے تو دونوں کے ایک دوسرے پہ حق بنتا ہے، محلے دار ہیں تو ان کے بھی حقوق ہیں، پڑوسی ہے تو اسلام نے ہمیں ان کے بھی تفصیل سے حقوق بتائے ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھیں، یہاں پر اگر کسی نے کسی کی حق تلفی کی حقوق العباد میں تو اللہ پاک اتنا پیارا عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا ہے، اللہ پاک نے بندوں کے حقوق کا معاملہ اپنے بندوں کے سپرد فرما دیا ہے۔ بندوں کے حقوق کا معاملہ بندوں کے سپرد فرما دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے منظور بھائی کو تنگ کیا اور میں معافی اس سے مانگتا رہوں، اس سے مانگتا رہوں، اس سے مانگتا رہوں، اللہ سے مانگتا رہوں، اور جس کو تنگ کیا ہے اسلام یہ کہتا ہے اس سے معافی مانگو نا، جس کو تنگ کیا ہے، جس کو تنگ ہی نہیں کیا اس سے کیا معافی مانگ رہے ہیں آپ؟ تو حقوق العباد میں جس کو آپ نے ستایا ہے، جس پہ آپ نے ظلم کیا ہے، ہمارا دین اسلام ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے، معافی مانگنی ہے، اللہ سے تو مانگنی ہے، اس بندے سے بھی مانگنی ہے، وہ معاف کرے گا پھر ہی تمہارا مسئلہ حل ہوگا۔ اور اس میں بھی تین طریقے ہیں بندوں سے معافی مانگنے کے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ دنیا میں معافی مانگ لے، اپنا حق معاف کرا لے، اپنا جو آپ نے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے وہ معاف کرا لے۔ دوسرا طریقہ پھر یہ ہے کہ قیامت والے دن آپ کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی،
تیسرا طریقہ یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ کرم فرما دے اور جس کا آپ پر حق ہے اللہ پاک اس کو فرما دے چلو یار میرے اس بندے کو معاف فرما دو۔ یہ 3 طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے پہلا طریقہ یہ آسان ہے میرے بھائیوں، دنیا میں ہی معافی مانگ لے، جس کو ستایا ہے، جس کا دل دکھایا ہے، دنیا میں ہی معافی مانگ لے، پھر آپ کی معافی قبول ہوگی۔ وگرنہ قیامت والے دن کیا ہوگا، نیکیاں اس کے پاس چلی جائیں گی، اگر پھر بھی کام پورا نہ ہوا اس کے گناہ آپ کے اوپر رکھے جائیں گے۔ تو یہ ہے معافی مانگنے کا تھوڑی سی تفصیل، حقوق اللہ کی بھی اور حقوق العباد کی بھی، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آج کی رات شب برات کی رات ہے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے ہم معافی مانگیں۔ اور ایک اور بات، اب کیا سلسلہ چل پڑا ہے، میسیج، واٹس ایپ، سوشل میڈیا کے ذریعے معافی نامہ لکھا جاتا ہے اور سب کو سینڈ کر دیا جاتا ہے۔ اچھی بات ہے، معافی مانگنی چاہیے، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے میرے بھائیوں، جن کو ہم نے ستایا ہے ان کی فہرست بنائے کہ میں نے کس کس کو ستایا ہے، کس کس پہ میں نے ظلم کیا ہے، کون کون میری وجہ سے پریشان ہے، ان کی فہرست بنائیں، پھر ان سے ملاقات اگر ہو سکتی ہے تو ہمارا دین اسلام یہ کہتا ہے میسیج نہیں اس کو کرنا، اگر ملاقات ہونا ممکن ہے تو ملاقات کرو، اس کے پاس جاؤ، اس کو جا کر بتاؤ میں نے تمہاری فلاں غیبت کی تھی، فلاں چغلی کی تھی، میں نے یہ غلطی کی تھی، مجھے معاف کر دو۔ یہ ہمارا دین اسلام ہے۔ اگر ملاقات ہو سکتی ہے تو ملاقات کر کے معافی مانگے، ملاقات نہیں ہو سکتی تو فون کریں، کال کریں، ویسے بھی تو ہم 50 کالیں کرتے ہیں روزانہ، کال کریں، بات کریں، کہیں اس کو میرے بھائی مجھے معاف کر دو یار، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ یہ طریقہ ہے معافی مانگنے کا۔ نہیں مانگیں گے نا تو پھر قیامت کا دن تو ہے ہی، جہاں پہ عدل ہوگا، انصاف ہوگا، وہاں کیا کریں گے، وہاں پہ اس کی آپ کی جو نیکیاں، آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ دنیا میں ہی معافی مانگ لے۔ اب یہ نہ ہو کہ ستایا کسی اور کو ہے، میسیج آپ سب کسی اور کو کر رہے ہیں، ستایا کسی اور کو ہے اور معافی آپ کسی اور سے مانگ رہے ہیں۔ پہلے اپنی فہرست بنائے کہ مجھ سے کون کون تنگ ہے، میں نے کس کس کو ستایا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج کی جو رات ہے شب برات کی رات، یہ تو ہے معافی مانگنا۔ اگلا جو کام جو ضروری ہے کرنے والا وہ کیا ہے، وہ یہ ہے آج کی رات آپ سے جو معافی مانگے، ہمارا دین اسلام اتنا پیارا دین ہے، ہمارا دین ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ آپ سے کوئی معافی مانگے تو آپ نے اس کو معاف کر دینا ہے۔ آج کی رات شب برات کی جو رات ہے، معافی مانگنے والے کو معاف فرما دے۔ مظلوم یہ تصور کرے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر رہا۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اللہ فرماتا ہے چاہیے کہ وہ معاف کر دے، چاہیے کہ وہ درگزر کرے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اے لوگوں تم اس بات کو پسند نہیں کرتے اللہ تمہاری بخشش فرما دے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے معاف کر دے۔ یہ مسئلہ یاد رکھے، یہ مسئلہ بھی یاد رکھے۔ ایک بندہ دوسرے مسلمان بھائی سے معافی مانگتا ہے، یار میں نے تمہیں ستایا تھا، مجھے معاف کر دو، شرمندہ ہو کر صحیح طریقے سے وہ معافی مانگتا ہے۔ اب وہ مسلمان بھائی اس کو معاف نہیں کرتا بغیر کسی وجہ کے، ہمارا دین اسلام یہ کہتا ہے اب یہ بندہ گناہ گار ہو رہا ہے، اب یہ بندہ گناہ گار ہو رہا ہے، بغیر وجہ کے یہ اپنے مسلمان بھائی کو معاف نہیں کر رہا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے معافی مانگتا ہے اور وہ بغیر کسی وجہ کے اس کو معاف نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا گناہ ظالمانہ طریقے سے ٹیکس لینے والے کو ہوتا ہے نا، اتنا ہی گناہ اس کو بھی ہوگا۔ جس نے معافی نہیں کیا بغیر کسی وجہ کے، اپنے اس کا بھائی اسے معافی مانگ رہا ہے اور یہ آگے سے آ کر دکھا رہا ہے نہیں 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 میں نے معاف کرنا ہی نہیں ہے، میں نے معاف کرنا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ غرور، یہ تکبر، یہ آ کر یہ سب کچھ یہاں پہ رہ جائے گا۔ یہ دیکھیں کہ ہمارا دین اسلام ہمیں کیا سبق پڑھا رہا ہے۔ آج کی رات شب برات کی رات جو ضروری کرنے والے کام ہیں، ان کاموں میں سے ایک ضروری کام یہ بھی ہے کہ ہم سے جو بھی معافی مانگے ہم اس کو معاف